بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اذان ہو رہی ہو تو کیا اذان کے وقت کو کام کاج وغیرہ کو کلام وغیرہ کو گفتگو وغیرہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، جب اذان ہو رہی ہو تو اذان کے آداب میں یہ شامل ہے کہ آپ اپنا کام کاج گفتگو کو بند کر دیں۔ کام کاج کر رہے ہیں تو اس کو روک دیں۔ حتیٰ کہ فقہاء کرام کی تصریحات کے مطابق یہ بھی ہے، اذان کے آداب میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کو بھی روک دیں اور اذان سنیں، کیونکہ یہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہم چلیں گے نا تو اسی میں ہی ہماری بقا ہے، اور اگر ہم اس سے ہٹنا شروع ہو جائیں گے تو پھر ہمارے لیے جو ہے نا وہ بقا نہیں رہے گی، ہمارے لیے وہ سلامتی نہیں رہے گی۔ لہٰذا یہ اذان کے آداب میں ہے کہ آپ جب اذان ہو رہی ہو تو خاموشی سے اذان سنیں، کوئی کلام وغیرہ کام کاج وغیرہ حتیٰ کہ قرآن پاک کی تلاوت کو بھی روک دیں اور اذان سنیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اذان کا جواب دینا یہ مستحب عمل ہے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ زبان سے اس کا جواب دینا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ فقہاء کرام کی تصریحات سے ہمیں یہ بھی بہت سارے مواقع ملتے ہیں، جس طرح کہ اذان ہو رہی ہو تو حیض و نفاس والی عورت ہے، اس پر بھی جواب دینا ضروری نہیں ہے، اس پر جواب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خطبہ سن رہا ہے تو اس پر بھی جواب نہیں ہے اذان کا۔ اسی طرح اگر کوئی نماز میں مشغول ہے تو اس پر بھی اذان کا جو ہے نا وہ جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی قضائے حاجت میں بیٹھا ہوا ہے یا کوئی اور کوئی مطلب ہے جس طرح کھانے پینے میں بیٹھا ہوا ہے، کھا رہا ہے کوئی چیز، تو اسی طرح یوں اذان ہونا شروع ہو گئی تو اس پر جواب اذان کا نہیں ہے۔ تو لہذا فقہاء کرام کی بہت ساری تصریحات سے ہمیں بہت سارے مواقع ملتے ہیں کہ جن میں اذان کا جواب نہیں ہے۔ تو لہذا یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اذان کا جواب دینا زبان سے مستحب عمل ہے، لیکن اگر کوئی اس کو ترک کر دیتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ٹھہرے گا۔ لہذا دعا ہے خلاق کے کائنات کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہمیں ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اذان کا جواب نہیں دیتا اس کی نماز نہیں ہے۔ لہذا اس فرمان سے یہ ہے کہ اگر کوئی اذان سنے اور مسجد کی طرف جاتا نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، اس سے مراد یہ جواب ہے، نہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ زبان سے جواب دینا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اذان کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اذان کا جواب نہیں دیتا اس کی نماز نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اذان سننے کے بعد فوراً مسجد کی طرف چلا جانا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے۔ اس سے مراد یہ جواب دینا ہے۔ جواب دینا اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ زبان سے جواب جو نہیں دیتا، زبان سے جواب دینا تو مستحب عمل ہے، لہذا خاموشی سے اذان سننی چاہیے۔ اور بہت سارے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جو خاموشی سے اذان نہیں سنتا اس کے بارے میں جو علماء کرام ہیں انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس کا خاتمہ برا ہونے کا الیاذ باللہ جو ہے نا وہ چانس ہے کہ وہ اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا جو اذان خاموشی سے نہیں سنتا۔ لہذا ہمیں خاموشی سے اذان سننے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے قریب جتنے دوست احباب ہیں ان تمام کو اذان کی طرف توجہ دلانی چاہیے کہ بھئی اذان ہو رہی ہے، اب اس کے بعد جو ہمارا کام کاج ہے اس کو شروع کریں گے، یا کوئی گفتگو ہے کوئی کلام ہے اس کا آغاز کریں گے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دینی مسائل پر ہمیں تقویت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔